السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 11واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے تحقیق کی اقسام باعتبار موضوع اور مقاصد۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے، جس میں ہم نے نگران کے اوصاف پڑھے تھے، یعنی نگران کے اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ سبق میں ان صفات پر روشنی ڈالی گئی تھی، جن میں سے ایک صفت تھی کہ نگران کا اپنے فن میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نگران کی اپنے فن کے اندر بہت سی خدمات ہونا ضروری ہے، جیسے اس نے آرٹیکلز لکھے ہوں، کتابیں لکھی ہوں، یا پھر اس کا اپنا جو تھیسس ہے وہ بھی اسی فن سے متعلقہ ہو۔ نگران کی ہم نے ایک صفت یہ بھی دیکھی تھی کہ اس کا محقق کے ساتھ شفیقانہ رویہ ہونا چاہیے، یعنی جب بھی محقق کو ضرورت پڑے تب وہ اس کی رہنمائی کرے، اس سے مشاورت کرے اور اس کو عزت دے اور اس کی بات کو غور سے سنے۔ پھر اسی طرح ہم نے ایک صفت یہ بھی دیکھی تھی کہ نگران کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ حصول مواد کے ذرائع سے واقفیت کرانا جانتا ہو، یعنی سب سے پہلے تو اس کا خود کا مطالعہ اس سے متعلق ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے علم کو اپنے طلباء و طالبات تک بھی منتقل کرے۔ آج کا ہمارا سبق تحقیق کی اقسام باعتبار مقاصد ہے، اور اسی طرح موضوع کے اعتبار سے بھی ہم تحقیق کی اقسام دیکھیں گے۔ تو مقاصد کے اعتبار سے تحقیق کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے نظریاتی تحقیق، اور اس کی دوسری قسم ہے اطلاقی تحقیق۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ نظریاتی تحقیق سے کیا مراد ہے، اسی طرح اطلاقی تحقیق سے کیا مراد ہے، اس میں کس طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ علوم اسلامیہ میں کون سی تحقیق بروئے کار لائی جاتی ہے۔ نظریاتی تحقیق، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ نظریاتی تحقیق سے کیا مراد ہے۔ تو نظریاتی تحقیق ایک ایسی تحقیق ہے جس میں صرف علمی طور پر کسی چیز پر ریسرچ کی جاتی ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں کوئی تجربہ نہیں کیا جاتا یا پھر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پہلے سے ایک نظریہ پایا جا رہا ہوتا ہے، آپ اس نظریے پر مزید تحقیق کرتے ہیں اور مزید معلومات اس سے متعلق اکٹھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ تعریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس تحقیق کا مقصد علم برائے علم ہوتا ہے، اس کا اطلاقی ہدف نہیں ہوتا، یعنی اس کا مقصد کوئی تجربہ کرنا یا عملی چیز اس میں نہیں ہوتی۔ محقق کسی علمی حقیقت کا احاطہ اور اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہے، یعنی نظریاتی تحقیق میں کیا ہوتا ہے کہ محقق علمی طور پر کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی عملی چیز کوئی بھی شامل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے سامنے یہ ایک مقالہ کی تصویر شو ہو رہی ہے، اس تصویر میں دیکھیں، جیسا کہ مقالہ کا نام ہے خیر القرون میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر حاضر سے تقابلی جائزہ۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں نہ تو کوئی تجربہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز سامنے لائی گئی ہے کہ جس کا پہلے سے بالکل ظہور ہی نہ ہو۔ بنیادی طور پر اس میں مٹیریل پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کو نئے طریقے سے جانچ پرکھ کر سامنے لایا گیا ہے۔ نظریاتی تحقیق کا منہج کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس میں تحقیق کس طرح سے کریں گے؟ تو عام طور پر یہ جو تحقیق ہے یہ دینی علوم میں کی جاتی ہے، یا پھر فلسفہ، منطق، تاریخ، ادب اور لغت میں کی جاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس تحقیق کا تعلق بنیادی طور پر علوم اسلامیہ سے بھی ہے، اور فلسفہ، منطق، تاریخ، ادب اور لغت سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر وہ تمام فن جن میں تجربہ نہیں کیا جاتا وہ سب اسی تحقیق کے زیر اثر آتے ہیں۔ اب اس تحقیق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس تحقیق میں تقابلی طریقہ کار بھی اپنایا جا سکتا ہے، یعنی دو چیزوں کا کمپیریزن بھی کیا جا سکتا ہے، موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دینی علوم اسلامیہ کے طلباء و طالبات ہیں، تو اس لیے ہم علوم اسلامیہ سے ہی اس کی ایک مثال لیں گے، یعنی مثال کے طور پر
دو تفاسیر لے لی جائیں اور ان دونوں تفاسیر کا منہج بیان کیا جائے، یا پھر ان دونوں کا آپس میں تقابل کیا جائے کہ کون سی تفسیر زیادہ بہتر ہے اور کون سی تفسیر میں تھوڑی کمیاں ہیں، یا پھر دوسری تفسیر کس اعتبار سے پہلی تفسیر سے مختلف ہے۔ اسی طرح اس کا ایک منہج بیانیہ بھی ہے۔ تو بیانیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو واضح کر دیں، کسی چیز کو بیان کر دیں۔ اسی طرح استنباطی، عقلی اور منطقی طور پر بھی اس تحقیق میں کام کیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد کیا ہے؟ تو اس تحقیق کا مقصد کسی نظریے کو سامنے لانا ہے، یعنی اس میں کوئی عملی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی نظریے کو، کچھ جو نظریات ہوتے ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ کچھ مقالہ جات کی تصاویر ہیں جن کی مدد سے آپ سمجھ سکیں گے کہ علوم اسلامیہ میں ہم کس کس اعتبار سے تحقیق کرتے ہیں، اور علوم اسلامیہ کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان کا تعلق نظریاتی تحقیق سے ہی ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری قسم آ جاتی ہے اطلاقی تحقیق۔ اطلاقی تحقیق سے کیا مراد ہے؟ یعنی نئی چیزوں کی دریافت اور سائنسی ایجادات اطلاقی تحقیق میں شامل ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اطلاقی تحقیق میں ہم نئی چیزوں کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی نئی مادی چیز سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کا جو دائرہ کار ہے وہ مادہ اور محسوس ہونے والی اشیاء پر ہوتا ہے۔ یعنی اس تحقیق میں جیسے ہم نے نظریاتی تحقیق میں دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک نظریہ ہوتا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر مزید اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے متعلق مزید ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اطلاقی تحقیق میں کیا چیز شامل ہے؟ اس کا دائرہ کار ایک مادہ پر ہوتا ہے، یا پھر ایسی چیز جو محسوس ہونے والی ہو، اس پر جو تحقیق کی جاتی ہے اس کو اطلاقی تحقیق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ فزکس میں، طبیعیات میں اور کیمیا میں جو کی جانے والی تحقیقات ہیں، یعنی جو مختلف کیمیکلز وغیرہ ایجاد کیے جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح جو مختلف چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، جیسے روشنی کے لیے کوئی آلہ دریافت کیا جائے یا اس کو ایجاد کیا جائے، تو وہ ساری چیزیں اطلاقی تحقیق میں آئیں گی۔ اطلاقی تحقیق کا منہج کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اطلاقی تحقیق کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے تجرباتی منہج، یعنی اس میں تجربات کیے جاتے ہیں، کوئی مادہ لے کر، کوئی بھی محسوس ہونے والی اشیاء لے کر ان پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ پھر اس تحقیق میں سروے وغیرہ بھی شامل ہیں، یعنی سروے کی مدد سے بھی اس تحقیق کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مادہ کی ریسرچ کے لیے لیبارٹری کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس تحقیق میں جو اعلیٰ کار ہوتا ہے وہ لیبارٹریز ہوتی ہیں۔ اور اس تحقیق کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس میں نظریاتی تحقیق کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یعنی فرض کریں آپ کوئی چیز ایجاد کرنے لگے ہیں اور اس کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، اس کو بیان بھی کریں گے، اس کے فوائد بتائیں گے، اس کی خوبیاں اور خامیاں بتائیں گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوں گی یہ نظریاتی تحقیق میں شامل ہیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اطلاقی تحقیق ہے بظاہر جیسا کہ اس کا نام ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تجربات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی تکمیل نظریاتی تحقیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ موضوع کے اعتبار سے کس کس طرح سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جتنے موضوعات ہوں گے اتنی ہم اس کی اقسام بنا لیں گے، اور پھر ہر موضوع میں سے مزید بھی اس کی اقسام بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم علوم اسلامیہ کو لے لیتے ہیں، اس میں اگر ہم صرف ایک فن یا ایک مضمون لے لیتے ہیں جیسے کہ قرآن، تو قرآن میں ہم مختلف طرح سے اس کو موضوع بنا سکتے ہیں، قرآن کے مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں، یعنی ہم قرآن کے اندر جو واقعات ذکر ہیں ان پر بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن پاک میں اقوام کے حالات ذکر ہیں اس پر بھی تحقیق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جتنی بھی مادی اشیاء بیان کی گئی ہیں اس پر بھی تحقیق ہو سکتی ہے۔
اسی طرح یعنی کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر موضوع سے مزید اقسام بھی بنا سکتے ہیں۔ تو پھر ہر موضوع سے یا ہر مضمون سے جتنی بھی مزید شاخیں نکلیں گی وہ سب موضوع کے اعتبار سے تحقیقی اقسام کہلائیں گی۔ اور یہ صرف علوم اسلامیہ میں ہی نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی مضامین ہیں ان سب میں یہ شامل ہے۔ خلاصہ کلام، آج کے سبق میں ہم نے موضوع اور مقصد کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام دیکھی تھیں کہ موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں۔ تو موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام کو کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے مضامین ہوں گے ان کی جتنی آگے سے شاخیں بنیں گی اور پھر موجودہ دور کے مطابق یا پھر آئندہ حالات کے مطابق ان اقسام میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے ان کا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخری ہدف بیان کر دیں یا یہ بتا دیں کہ کوئی اس کا پیمانہ بتا دیں کہ اس کی اتنی اقسام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مقصد کے اعتبار سے اقسام دیکھی تھی، تو وہ 2 اقسام ہیں، اور پھر ان کی وضاحت، ان کا مقصد اور ان کا منہج بھی آج کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔